محمد اسحاق صاحب سوال کرتے ہیں، قربانی والے شخص کا بال کٹوانا کیسا ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو تو کٹنگ کروا سکتے ہیں؟ میں آفس میں جاب کرتا ہوں، میرے لیے 10 دن تک کٹنگ نہ کروانا بہت مشکل ہے، کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ قربانی والے شخص کا بال کٹوانا یہ کیسا ہے؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور کافی سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس کا کیا حکم ہے، علماء اس بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ احادیث جو ہیں وہ آپ کو ابو داؤد شریف کے اندر مل جائے گی، حدیث نمبر 2789 اور حدیث نمبر 2791، دونوں احادیث آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلی حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ اب دوسری حدیث بھی آپ سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے جب یہ فضائل سنے تو اس نے عرض کی، صحابی نے فرمائی، اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہے۔ یعنی اگر جو ہے وہ تم نہیں کر سکتے قربانی تو آپ ذی الحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد زیر ناف بال، جسم کے پورے بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہو اور عید والے دن یہ کام کر لو تو آپ کو اللہ رب العالمین پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ان احادیث و علماء بیان فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتا تو اسے ثواب ملے گا، اگر کاٹ لیتا ہے تو اسے کوئی گناہ بھی نہیں اور نہ ہی اس سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے میں قربانی نہیں کروں گا اس حوالے سے کیونکہ قربانی والا شخص بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اور قربانی اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ مستحب کے چکر میں جو ہے وہ واجب کو ترک کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ سکتا ہے، جو ہے اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں اگر نہیں کاٹے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قربانی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی مالی طاقت نہیں، استطاعت نہیں اس کے پاس اور وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ بھی اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد جسم کے بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے رکا رہے اور قربانی والے دن یہ عمل کر لے تو اللہ رب العالمین اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ عمل جو ہے مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑے گا۔ مجھے امید ہے آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔